مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، کوفہ والوں نے بڑا فقید المسار عالی شان استقبال کیا۔ ان کا استقبال دیکھ کر، ان کی محبتیں دیکھ کر، ان کی چاہتیں دیکھ کر بیعت کرتے چلے جا رہے تھے، بیعت کرتے چلے جا رہے تھے کہ ادھر یزید کو پتہ چلا اور اس نے والی کوفہ کو بدل دیا، ابن زیاد کا تقرر کیا اور ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر روانہ کیا۔ ابن زیاد نے آ کر حالات کا جائزہ لیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس نے سرداروں کو اکٹھا کیا، ایک جلسہ کیا، میٹنگ کی، اس میں اس نے تقریر کی۔ ابن زیاد نے کہا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں سروں کی فصل پکی ہوئی دیکھ رہا ہوں، میں سروں کی فصل پکی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا، حسین کا ساتھ دیا، مجھے پتا ہے کہ مسلم بن عقیل ان کا سفیر بن کر آیا ہوا ہے، اگر تم نے اس کا ساتھ دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت دی تو پھر یہ فصل جو ہے اس کے کٹنے کا وقت آ گیا، اور اگر میرا ساتھ دو گے تو پھر ان آواز سے نوازے جاؤ گے، جاگیریں ملے گی، عہدے ملیں گے۔ ایک طرف دھمکایا، دوسری طرف لالچ دیا۔ اب کوفے والوں کا کردار دیکھو، بڑا عجیب کردار تھا کوفے والوں کا، بڑا منافقانہ رویہ تھا کوفے والوں کا۔ ہاتھوں میں پتھر لے کر بیٹھے تھے، کنکریاں لے کر بیٹھے تھے کہ ابن زیاد جب بولے گا، تقریر کرے گا تو پتھر ماریں گے، بھگا دیں گے، تقریر نہیں کرنے دیں گے، خطبہ اس کو نہیں دینے دیں گے۔ لیکن ابن زیاد نے جب تقریر کی، کوفے والوں کے پتے پانی ہو گئے، اور وہ جو ہاتھ میں کنکر لے کر بیٹھے تھے خاموشی سے ادھر ہی ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ رویہ کہ مسلم بن عقیل تنے تنہا کوفے کی گلیوں میں سرگرداں اور پریشان تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، بلا کر گرفتار کیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ آپ کے دو ننھے فرزند جو ساتھ گئے تھے فرد اشتیاق سے، ان کو بھی بعد میں ڈھونڈ کر قید کر دیا گیا اور بعد میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن اپنی شہادت سے پہلے جب کوفے والوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر پے در پے بیعت کی تھی، اسی وقت خط لکھ چکے تھے امام علی مقام کو، علی کے فرزند کو، فاطمہ کے لخت جگر کو، نبی کے نواسے کو، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ چکے تھے کہ حالات سازگار ہے، آپ بھی تشریف لے آئے۔ لیکن حالات سازگار نہ رہی۔ اس وقت کون سا موبائل تھا، اس وقت کون سے فون تھے، اس وقت کون سے ذرائع رسل و رسائل تھے، ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹم تھے، کوئی نظام نہیں تھا۔ کئی دنوں کے بعد خبریں پہنچا کرتی تھی۔ ادھر خط پہنچا امام علی مقام کو، امام حسین چل پڑے۔ میں نے عرض کر دیا کہ صحابہ نے روکا، لیکن امام حسین نہ رکے، تقدیر غالب آ گئی۔ اور میں اس مقام پہ کہا کرتا کہ نبی علیہ السلام کو
امام الانبیاء کو اللہ نے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا، بذریعہ وحی بتلا دیا تھا کہ آپ کا یہ نواسا میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ اسی لیے تو جبریل نے وہ شیشی لا کر دی تھی جس میں کربلا کی خاک تھی کہ جب اس کا رنگ بدل جائے گا، خون آلود ہو جائے گا، سرخ رنگ کی جب یہ مٹی ہو جائے گی، آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب پیار دیا کرتے تھے، فرد اشتیاق سے اپنے نواسے کی گردن چوما کرتے تھے اور حسن کے لب چوما کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جس کے لب چومتا ہوں اس کو زہر دیا جائے گا، اور جس کی گردن چومتا ہوں اس کو تہے تہے کیا جائے گا۔ طے تھا پروگرام، تقدیر میں لکھا تھا۔ اور شہید پہ ہم کیوں روئیں؟ شہید پہ وہ روئیں جو شہادت کے منکر ہیں۔ ہم ہائے حسین نہیں کرتے، ہم ہے حسین نہیں کہتے، ہم واہ حسین کہتے ہیں، آ حسین نہیں، واہ حسین کہتے ہیں۔ حسین کی شہادت نے اسلام کو زندگی عطا کی، حسین کی شہادت نے نانا کا دین بچایا، حسین کی شہادت نے باطل کے چہرے سے نقاب الٹ دیا، حسین کی شہادت نے قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دیا کہ حق کی خاطر جان دینا دراصل زندگی ہے، اور یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے، اور معراج بندگی ہے بھی یہی کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی متاع عزیز پیش کر دی جائے، اور متاع عزیز اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا جائے۔ تو حسین نے تو اسلام کے گلشن کو آبیاری بخشی اپنے خون سے، اور اسلام کے گلشن کو اپنا خون دے کر لالہزار بنایا، گلزار بنایا، اور اسی کے پھول آج تک مہکتے ہیں کہ حق پرست علمبردار آج اللہ کے دین کے لیے، آج اللہ کے دین کے لیے حسینیت کا پرچم تھامے ہوئے۔ تھاما ہے کہ نہیں تھاما؟ 20 سال تک امریکہ کا مقابلہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ 20 سال تک روکھی سوکھی کھائی ہے کہ نہیں کھائی؟ 20 سال تک اپنے بچے یتیم کرائے کہ نہیں کرائے؟ 20 سال تک تورا بورا کی غاروں میں چھپے کہ نہیں چھپے؟ 20 سال تک زندگی کے ہر مشکل حالات کا سامنا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جہاد کا پرچم بلند رکھا۔ دراصل یہ حسینیت کا پرچم تھا کہ حسین نے جو سبق دیا تھا کہ کبھی یزیدیت کے سامنے، باطل کے سامنے جھکنا اہل ایمان کا کام نہیں ہے، لہذا وہ اس لائن پر، اس ڈگر پر، اس راستے پر چلتے رہے۔ آخر اللہ نے انہیں سرخرو کیا، اور اس انداز کے ساتھ سرخرو ہوئے کہ 13,000 ارب ڈالر خرچ کرنے والا امریکہ، اور ہر قسم کی تربیت اور ہر قسم کے اسلحہ سے لیس کرنے والا فوج کو امریکہ، اور ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے والا، کہ اب یہ مضبوط ہے، اب یہ طالبان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ جب نکلا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح کابل فتح ہو گیا، حتیٰ کہ وہ فتح کرنے والے خود یہ سوچتے رہے کہ ہم نے کابل کیسے فتح کر لیا، اور جو مفتوح ہوئے وہ سوچتے رہے کہ یہ کس طرح فتح ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بات ٹھیک ہے، ان کو بھی نہیں پتا چلا، ان کو بھی نہیں پتا چلا۔ جب اللہ کا آرڈر آتا ہے، جب اللہ فتح دینا چاہتا ہے، فتح مبین عطا کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے فتح مبین عطا کیا۔ باطل کے سامنے سر نہ جھکانا، یہ بھی اسلام کی فتح ہے۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپتی ہیں تجھ پہ لاشیں، جگر گوشہ بطول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ گرامی قدر سامعین کرام، حسین رضی اللہ تعالیٰ
اپنا سفیر بھیجا. سفیر نے جب دیکھا کہ کوفی جو ہیں وہ تو اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، وہ علی کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، وہ حسینیت کے نعرے مارنے والے ہیں. چنانچہ انہوں نے لکھ چھوڑا حضرت حسین کو کہ آپ تشریف لے آئے، حالات سازگار ہیں. ادھر سے امام روانہ ہو چکے ہیں. راستے کے اندر امام کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، لیکن تقدیر پھر غالب آ گئی. امام کا فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں، جو قدم اٹھ چکے ہیں یہ قدم اب رکیں گے نہیں، یہ قدم جو ہے وہ چلتے رہیں گے حتیٰ کہ اپنے مقام اور اپنی منزل تک پہنچ کر دم لیں گے. چنانچہ سفر جاری رکھا اور مسلسل سفر کرتے ہوئے امام عالی مقام کربلا کے اندر پہنچ گئے. جب کربلا میں پہنچے یزیدی فوجوں نے آپ کو گھیر لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھے. اس سے پہلے آپ نے حجت تمام کرنے کے لیے 12,000 خطوط جو کوفیوں نے لکھے تھے ان کے سامنے ڈھیر کر دیا. فرمایا دیکھو یہ خطوط تمہیں نے لکھے؟ انہوں نے کہا لکھے. امام حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تم نے خط لکھے تو میں آیا، اب میں واپس چلا جاتا ہوں. تم نے بلایا تو میں آیا. دل مستر سے پوچھ ہے بس میں رونق، میں خود نہیں آیا، بلایا گیا. تم نے بلایا میں آیا. یعنی امام حسین نے کوفیوں کے سامنے ان کے چہرے سے نفاق کا نقاب الٹ دیا. 12,000 خطوط ان کے سامنے ڈھیر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے جب مجھے بلایا ہے تو پھر میرا ساتھ دو. اب ڈر کیوں گئے ہو؟ اب باطل سے خوف زدہ کیوں ہو؟ اب تمہارے پتے کیوں پانی ہو گئے؟ تمہاری آنکھوں کا پانی کیوں سفید ہو گیا؟ محبت حسین، محبت علی اب تمہارے دلوں سے کیوں نکل گئی؟ محبت اہل بیت کیوں فرو ہو گئی؟ 12,000 خطوط تم نے لکھے میں آیا، اب بلایا ہے تو اب کدھر جاتے ہو؟ لیکن ان کی آنکھوں کا تو پانی مر چکا تھا، وہ تو بے وفائی کا قصد کر چکے تھے، لہذا وہ بولے نہیں. دوسری بات، آپ نے یزیدی فوجوں کے سامنے خطبہ پڑھا اور خطبے کے اندر 3 باتیں ان کے سامنے رکھی. پہلی بات یہ کہ دیکھو میں واپس چلا جاتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، جہاں سے میں آیا ہوں واپس چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں جنگ کرنے کے واسطے نہیں آیا. اگر میں جنگ کرنے کے لیے آتا اپنے معصوم بچوں کو ساتھ کیوں لاتا؟ اگر میں جنگ کرنے کے لیے آتا اپنے اہل بیت کو ساتھ کیوں لاتا؟ اگر میں جنگ کرنے کے لیے آتا بیویوں کو ساتھ کیوں لے کر آتا؟ میں تو جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ تو میری فیملی ہے، میرے ساتھ تو معصوم بچے ہیں، میرے ساتھ تو پاک بیویاں ہیں، میرے ساتھ تو میرے عزیز رشتہ دار ہیں. کوئی مسلح نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی سپاہ نہیں ہے، لہٰذا میں جنگ کرنے نہیں آیا. تو میں واپس چلا جاتا ہوں. اگر میں جنگ کرنے آیا ہوتا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر مجھے واپس نہیں جانے دیتے ہو تو پھر میں اسلامی سرحدوں میں چلا جاتا ہوں کہ وہاں جہاد میں مشغول ہو جاؤں، اور یہ بھی اگر منظور نہیں ہے تو پھر میں یزید کے پاس براہ راست خود چلا جاتا ہوں، اس سے جا کر مذاکرات کر لیتا ہوں. یہ تینوں باتیں امن کی باتیں تھیں، جنگ کی باتیں نہیں تھیں. معاہدہ تھا، اس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کیونکہ امام حسین جنگ نہیں چاہتے تھا. 3 باتیں رکھی.
لیکن ابن زیاد نے تینوں میں سے کسی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وقت گزرتا گیا، یزیدی فوجوں نے گھیرا تنگ کر دیا، 3 دن رہتے تھے کہ پانی بند کر دیا، اور کس دریا کا پانی بند کیا کہ جس پر جانوروں کو تو پینے کی اجازت تھی، پرندوں کو تو پینے کی اجازت تھی، سپاہ کو تو پینے کی اجازت تھی، یزیدیوں کو شامیوں کو پینے کی اجازت تھی۔ اگر اجازت نہیں تو حضور سرور کائنات فخر موجودات کے خانوادے کو نہیں۔ یہ ظلم بھی زیر آسمان ہونا تھا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ خاندان رسول ہے، خانوادہ رسول ہے، پاک بیویاں ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، اور امام حسین امام عالی مقام سے بڑھ کر اس وقت روئے زمین پر کوئی ہستی نہیں جو اللہ کی مقرر ہو، کوئی ہستی نہیں جو پاک باز، کوئی ہستی نہیں جو صاحب علم ہو، آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں جو صاحب تقویٰ ہو۔ امام سے بڑھ کر اس وقت کوئی ہستی نہیں تھی روئے زمین پر، اور یہ بھی ان کو پتا تھا۔ میں اس واقعہ کو پڑھتے ہوئے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ کچھ بھی خیال نہ آیا ان لوگوں کو کہ حسین کون ہے۔ حسین نے انہیں یاد بھی دلایا، بار بار یاد دلایا، کئی تقریریں کی، ان میں یاد دلایا، بتایا مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، جس کے گردن لب حضور چومتے تھے، مجھے پہچانو میں کون ہوں کہ کندھوں پہ چڑھ گیا تھا اور رسول پاک نے سیدھا لمبا کر دیا تھا، مجھے پہچانو میں کون ہوں کہ جس کا رسول پاک صاحب اولاق نے خود نام رکھا تھا، مجھے پہچانو میں کون ہوں کہ جس کے فضائل زبان نبوت سے بیان ہوئے تھے، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں فاطمہ کا لفظ جگر ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں علی کا نور نظر ہوں، مجھے پہچانو، لیکن ان کی آنکھوں کا پانی مر چکا تھا، نہیں پہچانتے ہوئے بھی نہیں پہچانا۔ اگر صحیح پہچان عطا ہو جاتی تو پھر آدمی نتیجہ یہ نکالتا ہے یار کون سی ایسی وجہ تھی کہ امام جنگ کرنے کے لیے بھی تو نہیں گئے، پھر آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین کو شہید کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہا۔ 2 نتیجے میں نے نکالے، ایک یہ کہ جو برسر پیکار فوجیں تھیں ان کی کمان شیور کر رہا تھا، ابن زیاد کے ساتھ آپ کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے، شیور نے نہیں ہونے دیے۔ اور شیور کون ہے؟ شیور شامی فوجوں کی کمان کر رہا ہے، اور شامی فوجیں کون ہیں؟ جو نواسہ رسول کو نہیں سمجھتی، آپ کے مقام کو نہیں سمجھتی، آپ کے مرتبے کو نہیں سمجھتی۔ اور اگر تیسری بات پہ غور کریں تو پھر تقدیر کی طرف نظر جاتی ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے کام پہ، اپنے امر پہ غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ شہادت منظور و مطلوب تھی، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت و آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور بشائی۔
شہادت مقصود تھی۔ اب اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے راز کیا ہیں، اور حسین کے راز و نیاز اپنے رب کے ساتھ کیا تھے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ شہادت مقدر تھی، شہادت مقدر تھی، لہذا مقدر جو چیز ہو جائے اس سے مفر نہیں۔ اگر امام اس مقام پر بچ جاتے تو جو امام عالی مقام کو شہادت پا کر مقام حاصل ہوا ہے وہ کہاں ملتا؟ اور پھر شہید جس کی آپ کے نانا نے تمنا کی تھی وہ شہادت حسین سے وصول ہو رہی تھی، انکار کس کو تھا؟ جس کی امام الانبیاء تمنا کرتے گئے تھے وہ آپ سے تو وصولی ہو رہی تھی، تو پھر انکار کیسا؟ لہذا اس مقام پر جب وقت شہادت آیا ہے اور میدان کارزار جب گرم ہے تو امام حسین نے دشمن کی فوجوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو نماز کا وقت ہو گیا، حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ جواب نہیں آیا، اجازت نہیں ملی۔ امام علی مقام نے اجازت نہ ملنے کے باوجود نماز کی نیت باندھ لی اور یہ بتایا کہ یہ ہے حسینی نماز، کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جو جوان بیٹے کی لاش پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوالا کر دیا خون سے، جس نے اسلام کو بالا کر دیا، یہ حسین۔ حسین نے نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ اس وقت عذر تھا کہ اللہ کے لیے تو لڑ رہے ہیں تو نماز بعد میں ہو جائے گی نا، میرے جیسا ہوتا یہ سوچتا، آپ جیسا ہوتا یہ سوچتا، لیکن نہ میں تھا نہ آپ تھے، وہ نواسہ رسول تھا، وہ جگر گوشہ بطول تھا، وہ نبی کا تربیت یافتہ تھا، اس نے اصحاب کے سیدھے دیکھے تھے، اس نے اپنے نانا کے سیدھے دیکھے تھے، اس نے اپنی ماں کے سیدھے دیکھے تھے، اس نے اپنے بابا کے سیدھے دیکھے تھے، اسے سیدھا عزیز تھا، اس لیے اس نے عین میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم جو ہے وہ ہزار سہولتیں ہیں، مسجد اے سی والی ہے، بہترین مسلح ہیں، بہترین جانماز ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، بہترین ماحول ہے، بہترین مساجد ہیں، کوئی گرمی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، پانی موجود ہے، اتنی سہولتیں کہ موجود ہوتے ہوئے بھی سجدے میں نہیں آتے، سیدھے کی طرف نہیں آتے۔ وہ حسین کو دیکھو جس کے نام کا ہم دم بھرتے ہیں کہ جس نے میدان کربلا کے اندر بھی سجدہ نہیں چھوڑا، اور وہ سجدہ حسینی تھا کہ جو اس کی عمر بھر کے شہیدوں کا چیئرمین بن گیا، بلکہ کائنات کے شہیدوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو امام حسین کا سجدہ کائنات کے شہیدوں کا امام نظر آتا ہے۔ یہ سجدہ حسینی تھا جس نے لالا زار بنایا، جس نے جو ہے وہ گلزار بنایا اسلام کے گلشن۔ نماز نہ چھوڑو۔ حسین کا سبق میدان کربلا سے جو ہمیں وصول ہوتا ہے وہ یہ کہ دین پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا اور کبھی باطل کے سامنے نہ جھکنا اور کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اور نماز میں اگر مزید جھانک کر دیکھیں تو اس سجدے کے اندر نماز بھی نظر آتی ہے، اس سجدے میں زکوٰۃ بھی نظر آتی ہے، اس سجدے میں حج بھی نظر آتی ہے، اس سجدے میں جہاد بھی نظر آتا ہے، اس سجدے میں اطاعت بھی نظر آتی ہے، اس میں فرائض بھی نظر آتے ہیں، اس میں واجبات بھی نظر آتے ہیں، اس سجدے کے اندر پورا دین نظر آتا ہے۔ تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا
اثر السجود، اللہ جسے قرآن میں مزے لے کر بیان کرتا ہے کہ یہ وہ سیدھے ہیں کہ جن کے نشان جو ہے وہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ان نشانوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اقبال بھی جھوم کر کہتا ہے وہ ایک سیدھا جسے تو سمجھتا ہے گراں، یہ سیدہ حسینی تھا نا، وہ ایک سیدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وآخر دعوانا